اچھا منگل جی آئے ہیں, آپ میوٹ ہیں, کیا کہیں گے بھائی؟ کیسے ہیں سچورا صاحب؟ جی جی جناب, کیا کہیں گے؟ امید صاحب کیسے ہیں؟ عثمان صاحب کیسے ہیں؟ فرسٹ کلاس اچھے ہیں جی بڑھیا. جی. بولیے کیا کہیں گے آپ؟ ہاں بس ایسے آیا تھا, میں دیکھنا تھا کہ ٹاپک کیا ہے آج کا. اوپن ڈسکشن ہے بھائی, ٹاپک نہیں ہے کچھ بھی. جی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہم ذہن میں چاہتے کچھ ہیں کہ نہیں آ رہا مومن ہے. بھائی اگر ہم سے جڑ جاتے ہیں تو ہم ان کے اچھا سامنے ایک پکچر رکھنا چاہتے ہیں. صحیح. ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو کس نے بنایا؟ کون سے بچوں کو؟ وہ کچھ بچوں کی فوٹو ہم ان کو دکھا کر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو بنانے والا کون ہے. ہم ان مومن بھائیوں سے پوچھنا چاہتے ہیں. دیکھیں جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ تو ایک ہی ذات کی پیدائش ہے. مگر یہ مخلوق ایسی کیوں بنائی گئی؟ اس نے کیا قصور کیا؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں یہ تو ہیومن سائیکی کے سمجھنے سے باہر کی چیزیں ہوتی ہیں, تو جو بنانے والا ہے وہی بہتر سمجھ سکتا ہے کہ کیوں اس طرح سے بنے. ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ کس نے بنایا؟ میں نہیں جانتا, اس لیے میں سوال کرنا چاہتا ہوں نا, میں جاننا چاہتا ہوں. جس کتاب کے ذریعے سے ہمیں جو بتایا گیا کہ ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے, اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی تخلیق میں کوئی کمی, کوئی کجی, کوئی کھوٹ نہیں ہوتی. تو اب ہم بھی حیران ہیں, میں حیران ہوں, آخر یہ ایک طرف تو لکھا کچھ اور گیا اور ہم دیکھ کچھ اور رہے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں جو تخلیق کرنے والا ہے یا بنانے والا ہے, میں کیا بناتا ہوں اپنے ہاتھ سے, تو وہ تو میں ہی بہتر سمجھتا ہوں کہ میں نے صحیح بنایا ہے, اور سامنے والا کیا سمجھتا ہے کہ صحیح بنایا نہیں بنایا. بنانے والا بہتر سمجھتا ہے کہ وہ اس نے کیسے بنایا ہے اس کو, وہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے. کون ہے وہ بنانے والا؟ ہے کون بنانے والا؟ جو کریٹر ہے سب کا. اچھا, کون ہے وہ؟ بھگوان ہو سکتا ہے, گاڈ ہو سکتا ہے, اللہ ہو سکتا ہے, اچھا. یا نیچر ہو اللہ سکتا ہے. ہونے کی کتنے چانسز؟ اللہ ہونے کی کتنے مطلب چانسز ہے؟ دیکھیں جو مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں ایز اے مسلمان کہوں گا اللہ نے بنایا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ کہیں گے نیچر نے بنایا ہے, جینیٹک ڈسپلیسمنٹ ہے, کوئی جینز ادھر ادھر ہو گئے, کوئی میوٹیشن ہو گیا. اگر آپ کسی کرسچن سے پوچھیں گے تو کہیں گے گاڈ نے بنایا ہے, کسی ہندو سے کہیں گے کہ بھگوان کی پیدائش ہے. تو نہیں, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں میں نا تو بھائی, آپ ڈیفینیٹلی بولو نا. میرا جو ایمان ہے وہ تو میں کہوں گا اللہ نے بنایا. ایسے بنایا, ہم کو نہیں, سمجھاؤ تو صحیح, ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. اچھا عبدالحمید صاحب, وہ کچھ تصویریں دکھائیے آپ, میں نے آپ کو واٹس ایپ کیے ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے, ایسا کیوں ہے جو اس طرح کے حالات سے اچھا, گزرتے ہیں. تھمبنیل پہ لگائے خواجہ معین نے بھی وہ تصویریں. خواجہ معین آپ نے بھی لگائے نا تھمبنیل پہ کچھ, جی میں نے آپ کو واٹس 2 ایپ میرے کر خیال بچے. میں دیے ہیں. وہی ایک تصویر لگایا تھا ہم نے. جی جی میں خواجہ معین کو اور بھی ایک 4-5 تصویریں بھیجا تھا, وہ دیکھیے. ہاں سر. وہ صرف ہم جاننے کے لیے, یعنی مطلب یہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں یہ کیا ہے, یہ ایسا کیوں ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیا ماجرا ہے؟
क्यों है सर? सही है। اللہ اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ میری تخلیق میں کہیں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. تم جس زاویے سے دیکھو، جدھر سے بھی دیکھو، وہ بالکل پرفیکٹ ہے. تو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کتاب میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے یا جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ صحیح ہے، کیا ہے؟ دیکھیے میں اپنے نظریے سے دیکھتا ہوں اس کو. اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ جو کنجوائنٹ ٹوینز ہمیں دکھا رہے ہیں جڑے ہوئے ہیں آپس میں، ہو سکتا ہے یہ مجھ سے لاکھ بہتر ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی تخلیق ہے جو ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ اگر میں آپ جیسا بنا سکتا ہوں تو میں اس جیسا بھی بنا سکتا ہوں. تو اس میں تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے. اچھا اچھا، اس میں حیرانی کی بات بھی نہیں ہونی، ہمیں کوئی جو ہے کسی پر کوئی ہمدردی ہو کا سکتا ہے وہ احساس زیادہ نہیں رکھنا ہے. پرفیکٹ ہو ہم سے، ان میں 2 ہارٹ ہے، ان میں 2 برینز ہے، سوچنے کی زیادہ آپ نے کبھی طاقت ہے. دیکھا کہ جو ہے اس میں کئی ایسے انسان ہیں جن کے 2 سر ہیں لیکن صرف 2 ہی پیر ہیں. وہ ہم۔ عجیب زندگی ان کی ایسی ہوتی ہے کہ اب ان کے ماں باپ بھی ان کو لے کر وہ کہیں جا نہیں سکتے، کہیں آ نہیں سکتے. ان کی اپنی زندگی ایک فل ٹائم ایک طرح کی جو ہے چیلنج جیسی لائف ہے، چیلنجنگ لائف. ویل دیکھیں اگر ہم ان کو مطلب دیکھیں، وہ تو بڑے ایک سیدھے سادے سے بڑے صاف دل کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو دنیا کا پرواہ نہیں ہوتا ہے، نہ ان میں دل میں کوئی کجی ہوتی ہے، نہ ان کے دل میں کوئی نفرت ہوتی ہے، نہ ان کے ہم دل نفرت کی بڑے بات نہیں صاف کر رہے شفاف ہوتے ہیں. ہیں. میں نہیں، ہم اس کی بات تو ہی نہیں کر ان رہے نا. لوگوں کو سمجھتا ہوں، میں تو جی، آپ ان ڈراپ ہو گئے. لوگوں کو اپنے آپ سے بڑا سپیریئر سمجھتا ہوں. اچھا، جو ہم یعنی آپس میں آپ سے بیٹھ کے جس سوال، طرح سے میرے نفرتیں بھائی آپ سے پھیلاتے ہیں، ہم تو ان سے بہت. ارے میرے بھائی آپ سے سوال یہ پوچھا جا رہا، اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں اشرف المخلوق انسان کو کہا گیا، انسانوں کے بچوں میں ایسے ڈیفیکٹ کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ایسے ڈیفیکٹ؟ نہیں مگر ہمارے بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیفیکٹ نہیں ہے، یہ بلکہ پرفیکشن ہے کہہ رہے ہیں. یہ ڈیفیکٹ نہیں ہے بلکہ پرفیکٹ ہے. یہ پرفیکشن ایسا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، نقصان ہو جاتا، فیملی پریشان رہتی ہر ٹائم اس کی وجہ سے، نہیں مگر بچوں کی ہمارے بھائی لنگس کی صاحب یہ کہہ واسطے. رہے ہیں کہ ہم ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، لیکن وہ پریشان نہیں ہے کہہ رہے ہیں. جی بھائی صاحب آپ یہی کہہ رہے تھے نا، آپ کا یہی جی کہنا ہے. بالکل، میں یہی کہہ رہا تھا. میں تو کہہ رہا تھا وہ تو ہم سے بالکل سیدھے سادے ایک معصوم سے لوگ ہیں، ہم سے بڑے اچھے لوگ ہیں. بھلے وہ نہیں، موبائل اچھے نہیں برے بنا کی بات سکتے نہیں ہو. کر رہے ہیں بھائی، ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ برے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی لائف جتنی چیلنجنگ ہے یا ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان کے ماتا پتا یا ان کے اور جو بھی ہیں، ان سے پوچھیں یہ جو ہے کس طرح کی چیلنجنگ لائف جو ہے یہ جی رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا پرابلمز ہیں. یعنی ان کا فار ہر معاملہ، ایگزامپل کس طرح کے ان کی پرابلمز زندگی کا نہیں ظاہر بات ہے بھائی، مطلب اب کسی کی جو ہے یعنی ایک بدن ہے 2 سر ہیں، ظاہر بات ہے وہ ان کے ساتھ جو مسئلے ہیں نا ان کا، بھائی ان کی ایک نارمل لائف تو نہیں ہوگی نا، ان کی ہر چیز ایب نارمل ہوگی، یا ایب نارمل، یا اس کو آپ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ پیرا نارمل کہیں گے، ٹھیک کہیں گے نا، نارمل تو نہیں ہے. دیکھنے میں کیا نارمل نہیں ہے. ہر ایک کا جی اپنا زاویہ ہوتا ہے دیکھنے کا، کہ میرے لیے نارمل کیا چیز ہے، ان کے لیے نارمل کیا چیز ہے. تو میرے خیال میں اس میں تو ہم ان کو ایک چیلنج ہی سمجھے سوسائٹی کے لیے یا ان کے فیملیز کے لیے. ہو سکتا ہے ان کے فیملیز ان کے ساتھ بہت خوش ہے. میں نے کہیں دیکھے ہیں اس طرح کے، میرے پاس آتے ہیں پیشنٹس، وہ بڑے خوش ہیں ان کے ساتھ، جیسے آٹزم کے پیشنٹس ہے یا ان کے پیرنٹس ہے. وہ تو کبھی آج یعنی تک کسی آپ نے یہ کوئی گلا کہنا نہیں چاہ کیا. رہے ہیں کہ جو ہے بچے جو اس طرح کی چیلنج کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ان کو اور کئی طرح کے ڈیسیز ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے اچھی چیز ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ اچھی کہنا چیز چاہ رہے ایک آپ مجھے بتائیں کہ ایک نارمل یعنی بندہ مان پیدا لیجیے، ہوتا ہے. نہیں سن ایک لیجیے نارمل ہم مجھے میں ایک نارمل بندہ ہوں. میں ایک ہاں نارمل بندہ ہوں. میرا ہارٹ صحیح کام کر رہا ہے، میرے ہینڈ صحیح کام کر رہے ہیں، آنکھیں بالکل 6/6 ہے، اور لنگز بالکل صاف ہے. میں
نکلتا ہوں نشیلی چیزیں فروخت کرنا شروع کر دیتا ہوں، میں لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہوں، میں تو ان سے بہت برا ہوا. مطلب یہ دیکھنے کا زاویہ ہوتا ہے، ہم ان کو چیلنجنگ سمجھتے ہیں، مگر سب سے بڑا اس وقت چیلنجنگ وہ ہے جو لوگوں کو مار رہا ہے، جو نفرتیں پھیلا رہا ہے. وہ بہت بڑا چیلنج ہے ان سیدھے سادے لوگوں سے. میں تو اس زاویے سے دیکھتا ہوں. نہیں خیر آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہاں میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب نہیں مل رہا نا. مثال کے طور نہیں، پر ایک بچہ میں سمجھ گیا. مینٹلی جو ہے اس کا کچھ یعنی اس کا کچھ جو ہے یوں سمجھیے ڈس آرڈر ہوتا ہے پیدائشی، اس کے ساتھ کچھ ایسا مان لو پیدائشی وہ اور بھی کسی طرح کا، یعنی مطلب وہ بلائنڈ ہوتا ہے یا پھر وہ کچھ ڈسیبل ہوتا ہے، اور بھی کئی طرح کے پیدائشی. تو آپ ان سب کو یعنی مطلب نارمل یا اچھا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل میں اچھا سمجھتا ہوں. ان لوگوں سے جو بیٹھ کے نفرت پھیلاتے ہیں، دلوں میں بغض بناتے ہیں، جو سنیے دیکھیں میں اصل میں جو بات مین نہیں میڈ نا. چیزیں ہیں، جو زیادہ دماغ خراب کرتے ہیں، ذہنیت خراب کرتے ہیں، وہ تو ان سے بہت اچھے ہیں. میں تو ان کو بالکل چیلنجنگ نہیں سمجھتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ایشور جی نیٹ جیو کے اوپر ان کے بارے میں ایک سیریل تھا، ایپیسوڈ تھا ایک، اس کے اندر ان اچھا. کے تکلیفوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور ان کے آپریشن سکسیسفل ہونے کے بھی چانسز جو تھے، جیسے الگ الگ کرنے کے واسطے ان کو، تو وہ 90% فیل ہو جاتے تھے، کوئی دونوں کی بھی ڈیتھ ہو جاتی تھی اس میں. نہیں، اور میں گھر والے دیکھیں، میں اس لیے میں پریشان رہتے اسٹریم تھے میں اس ان لیے کی. آیا، میں نے جب تصویر دیکھی نا یہ آپ کے تھمبنیل پہ، اسٹریم میں اس لیے آیا، میں دیکھنا چاہتا تھا مطلب کیا لوگوں کے ویوز ہو سکتے ہیں. میں ان پہ بچوں کو ڈیل کرتا ہوں ڈیلی. یہ جو آرٹزم اور اس طرح کے جو ڈسیبلٹیز اور اس طرح کے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو میں ڈیل کرتا ہوں. آج تک میں نے بلکہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے بچے ہیں، اور ان کے بچے بڑے خوش ہیں. نہ ان سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، نہ گھر میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے. ٹائم پہ کھاتے ہیں، ٹائم پہ سوتے ہیں، نہ کسی نشے میں انوالو ہے، نہ کسی نفرت میں انوالو ہے، نہ کسی قتل غارت اور ان چیزوں میں انوالو ہے. بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں. بس صحیح ہے، ٹھیک ہے، گھر میں ہیں. اب یہ کہ ڈاکٹر نہیں بنے یا انجینئر نہیں بنے یا کوئی پروفیشن نہیں بنے یا مطلب کسی کمپنی کے غلام نہیں بنے، گھر میں ہیں، بڑے خوش ہیں. اس سے تو نہ کسی کو نقصان ہوا، نہ کوئی وہ ہوا. بلکہ ہم سے جتنا نقصان لوگوں کو ہو رہا ہے، ہمارے ذہنوں سے جس طرح کے ذہن ہم بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے نا، ہم زیادہ خطرناک ہیں ان بچوں سے، ہم زیادہ پرابلمٹک ہیں ان بچوں سے. ڈاکٹر صاحب جی، جو بھی آپ کچھ بول رہے ہیں نا، میرے سر کے اوپر سے جا رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ ڈاکٹر ہو کے ایسی باتیں کر رہے جی ہیں؟ بالکل. آپ کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہے نا، میری تھنکنگ ڈفرینٹ ہے. نہیں، آپ اپنے زاویے سے دنیا کو دیکھتے ہیں، میں اپنے زاویے سے دیکھتا ہوں. نہیں، ان کے آپ کا پیرنٹس اپنے زاویے سے سنو نا، دیکھتے ہیں. ارے سنو، ارے پربھو سنو تو صحیح. آپ بول رہے ہو کہ اگر کسی فیملی میں کوئی بچہ جو ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ نارمل نہیں ہے، تھوڑا سا اب نارمل ہے، کچھ زیادہ کچھ کم، تو فیملی اس کو پیار کرتی ہے تو اچھی بات ہے، یا یہی بولنا چاہتے ہو نا آپ؟ صحیح ہے، مگر ہم باہر سے دیکھ کر سمجھتے ہیں اس فیملی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. وہ آف کورس وہ تو وہ پوری فیملی کے لیے، پوری سوسائٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں ہے. ایک یہ آپ بول رہے ہو نا، کیونکہ آپ کیونکہ میں ڈیلی ان بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں عثمان صاحب. ڈاکٹر صاحب سنو نا، کہ کسی بھی پریوار میں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک ٹائم کے بعد وہ بچہ کیسا بھی ہو، وہ ماں باپ کے لیے سب سے پیارا ہوتا ہے. چاہے اس بچے کو وہ کتنا بھی اب نارمل ہو، وہ ماں باپ کی پوری زندگی نکل جاتی ہے. لیکن جو خواجہ بھائی اچھا، تھوڑی دیر پہلے میں آپ پوائنٹ سے ایک بول رہے سوال تھے نا، پوچھتا ہوں. میں جی پوچھیں. آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی، ان بچوں سے آپ مجھے بتائیں سوسائٹی کو کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے. نہیں ہم نے ایسا نہیں ارے کہا بھائی، ڈاکٹر یہ صاحب. وہ آپ کہاں بچوں سے کی آتے ہیں؟ زندگی کیسی ہے، نہیں ہم نے ان کی یہ ایک زندگی بات نہیں کیسی کہا ہے. کہ وہ بچے غلط ہیں یا امین بچے صاحب نقصان بالکل اچھی پہنچا، ہم نے زندگی ایسا ہے. نہیں کہا نا. آپ نہیں، آپ صرف بلکہ ہم تصویریں بھی ان دیکھتے ہیں. میں ان بچوں کے ہیں ساتھ ڈاکٹر صاحب. ڈیلی جی وقت گزارتا ہوں. ارے ڈاکٹر رکو صاحب، بھائی، تھوڑا آپ رکو. کہاں سے کہاں بات کو لے کے جا رہے ہو؟ وہ تو پوائنٹ ہی نہیں ہے جو آپ بول رہے ہو. یہاں ہم نے بچوں کے بارے میں ایک بھی لفظ غلط نہیں کہا. ہم وہ تو پوائنٹ بچوں ہی کے نہیں ہے. بھرپور پورے طور پر ان بچوں کے ساتھ ہیں، ہم ان جی، کے خلاف نہیں ہیں. لیکن ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک جو خالق جسے کہا گیا ہے، اور خاص طور پر اللہ کو لے کر جو دعوے ہوتے ہیں، یہاں ہم ان دعووں کو اور پھر جو ہے یہ جو ریئلٹی ہے
یہ جو ہے کڑوی جو سچائیاں ہیں، ان کو ہم دونوں میں جو ہے کس طرح سے کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے وہ اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں. ہم ایک بار بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ بچے غلط ہیں یا ان کی وجہ سے کسی کو سوسائٹی کو نقصان ہے. ہم نے یہ نہیں کہا، بالکل بھی نہیں کہا، اور ہم یہ کہہ بھی نہیں سکتے. نہیں ارے بھائی وہ بالکل بچے صحیح. تو ہم ان کو جو ہے بلکہ ہم ایک دوسرے بچوں سے زیادہ ہم ان کے لیے جو ہے ہمدردی کا اور جو ہے پیار کا، محبت کا اظہار کریں گے. جی بالکل صحیح ہے. لیکن کتنی تکلیف میں ہے وہ، کتنے ہاں. تکلیف میں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں. میرے کو حیرت ہو رہی ہے آپ کی اس بات پہ کہ آپ بول رہے ہیں ان کو کیا پرابلم ہے، ان سے سماج کو کیا خطرہ ہے. بھائی ان سے خطرے کی بات نہیں، ان کی زندگی تو عذاب دکھ رہی ہے نا ہم کو. کس کا فالٹ ہے یہ، کس کی غلطی ہے؟ بالکل صحیح. جی ڈاکٹر صاحب آپ میوٹ ہیں ڈاکٹر صاحب. ہاں جی، آپ نے میوٹ کیا تھا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں سر، میں آپ پینلسٹ سے سوال پوچھتا ہوں ایک، ٹھیک ہے؟ کیا آپ ان بچوں کو ایب نارمل بچے سمجھتے ہیں؟ نہیں ہم ایسا نہیں کہہ رہے بالکل بھائی، ہے. ہم کوئی ارے نہیں. تو دیکھیے پھر کیوں امین صاحب کہتے ہیں کہ ان کی کی زندگی میں بہت تکلیفیں ہیں؟ تکلیف پہ ہے نا. ارے ڈاکٹر اچھا صاحب آپ نہیں ان کو سر، نارمل بالکل کہہ رہے تکلیف ہیں، نہیں ان کی آپ ان کو زندگی. نارمل ڈاکٹر کہہ رہے صاحب ہیں. بالکل میں آپ ان کو نارمل نارمل کہہ بچوں کی طرح سمجھتا ہوں، بلکہ سم ٹائمز آئی ٹریٹ دیم مور دین نارمل پیپل. ارے وہ تو ٹھیک وہ ہے، وہ تو اچھی ٹریٹمنٹ کا بات ہے نا طریقہ ڈاکٹر الگ صاحب. ہے وہ تو بھائی. ٹریٹمنٹ کا طریقہ، وہ آپ جو بول رہے ہیں وہ ٹریٹمنٹ کا طریقہ بول رہے ہو. نہیں، ٹریٹمنٹ کا طریقہ کے علاوہ دے آر مچ بیٹر وین دے بیہیو ان دا کلینک، وین دے بیہیو ان دا سوسائٹی. میں تو آپ امین صاحب بتائیں، آپ کے خاندان میں کوئی ایسا بچہ ہے؟ اگر ہم اس کو عذاب سمجھتے ہیں تو پھر اپنے نارمل بچے بھی عذاب بن سکتے ہیں ہمارے لیے. ارے نہیں نہیں جن ہم کو کہاں عذاب کی نہیں بات سمجھ رہے کہاں ڈاکٹر سے صاحب، کر ہم رہے نے ہیں ایک آپ؟ بار بھی پوائنٹ نہیں نہیں کہا، سمجھ پا رہے. ہم نے ایسا کہا ہی نہیں نا. یہ پوائنٹ ہی نہیں ہے جو آپ بول رہے ہو ڈاکٹر صاحب. پوائنٹ تو یہ کچھ اور سوال تھا. ہے ہی نہیں. میں سوال کچھ اور کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ اس کا جواب کچھ اور دے رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو تخلیق جیسے کچھ ہے، یہ خود ان کے لیے بھی جو ہے پرابلمٹک ہے نا. وہ ہمارے لیے پرابلم نہیں کر رہے ہیں، خود ان کے اپنے لیے. اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہم کو غلط لگ رہا ہے، وہ جو ہے بڑے مزے میں ہے. یہ آپ کی یہ اور بات، آپ کا یہ جواب مجھے ہضم نہیں ہو رہا، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کی بات. میں خود سمجھ اور نہیں وہ پا بچے سوسائٹی کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ بول رہے ہو؟ آف کورس وہ پرابلم نہیں ہے. نہیں ہم ان کو غلط نہیں کہہ رہے، ہم ان بچوں کو غلط نہیں کہہ رہے. ڈاکٹر صاحب میں پرسنلی لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پریوار میں ایسے بچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی بھی ہیں. ان کے جو باقی دوسرے بچے ہیں، ان کی جو لائف کس طریقے سے گزری ہے، ان کے فائنینشلی ان کو کتنی پرابلم ہوئی ہے، وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارے ہیں. یعنی اب وہ آپ بات ہوگی. دیکھیے عثمان بھائی، جی یعنی اسی طرح کے اسی سلسلے کی اور بھی کڑیاں ہوتی ہیں. مان لو کچھ بچے ذہنی طور پر جو ہے معذور ہوتے ہیں، مینٹلی ڈس آرڈر ہوتے ہیں. مان لو وہ جو ہے، میں کچھ ایسے جو ہے لوگوں کو جانتا ہوں، ان کے گھر میں 2 بچیاں مینٹلی ڈس آرڈر ہیں. جس وقت وہ بچیاں چھوٹی تھی تب تو خیر جیسے تیسے، لیکن وہ بچیاں بڑی ہو جانے کے بعد میں ماں کی زندگی کتنی اجیرن ہو گئی ہے، اس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں. جی اب دیکھیے کہ وہ ماں اپنی ان بچیوں کو کی وجہ سے کہیں جاتی نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتی. بالکل صحیح ہے. کسی کی شادی بیاہ میں اس ماں کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ان بچیوں کو لے کے جائیں تو بچیوں کا مسئلہ ہے کہ کہیں بھی جا کر کچھ بھی کر سکتی ہیں. جی یعنی ان کا دماغ کچھ ایسا ہے کہ اگر کہیں کسی جو ہے کوئی شادی کی کوئی جو ہے اس میں تقریب میں چلے جاتے ہیں، تو ایک بار کیا ہوا کہ وہ کچھ وہ بچی جو ہے کہیں چلے گئی، وہ برتنوں کو پورا نیچے گرا دی، کانچ کے برتنوں کو. تو اس کے بعد اس ماں کو جو ہے یہ ڈر ہو گیا کہ کہیں جاؤں گی تو جو ہے ایسا کچھ ہو جائے گا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ بچیاں جب بالغ ہو گئیں، بڑی ہو گئیں، اب آپ دیکھیے کہ ان بچوں کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے. اب ان کی ہر چیز کا خیال ماں کو رکھنا ہے. جی صحیح ہے. ان کی ہر چیز کا خیال، ان میں وہ ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے. جی ان کی اور بھی دوسرے بچے ہیں، لیکن وہ دوسرے بچے نارمل ہیں، لیکن یہ جو ہے ایک لڑکا اور لڑکی. اچھا وہ لڑکا جو ہے میری عمر کا ہے، لڑکی اس سے چھوٹی ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ بچی جب سے جوان ہوئی ہے تب سے اس بچی کے انتقال ہونے تقریباً جو ہے مطلب وہ ماں اور بچی کا تقریباً ایک ساتھ انتقال ہوا. ان کی زندگی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کتنی کٹھنائیوں میں گزری ہے.
یعنی ان کی زندگی میں گویا کہ کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی جو ہے کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی رونق نہیں ہے، بس ہمیشہ وہ ماں ان بچوں کو دیکھتے رہتی، وہ بچے جو ہے اچھا بچے بالکل ان کو کچھ ہوش نہیں ہے، وہ بچے ماں کو مار رہے ہیں، بچے کسی وقت بھی کچھ بھی جو ہے فرمائش کرتے ہیں، ان کو کچھ بھی چاہیے، کچھ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اگر ماں وہ بچوں کو وہ نہ دے، بچے کچھ بھی پھینک کے مار دیتے ہیں اپنی ماں کو۔ وہ ماں ہے زندگی بھر برداشت کرتی رہی، وہ واقعی وہ منظر میں جو ہے سوچتا ہوں تو میری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، اور میرے خاندان ایک دم قریبی رشتے دار ہیں، بہت کلوز جو ہے ہماری ان سے ریلیشن شپ تھی، اس لیے میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ اب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ جو ہے یہ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہے یہ نارمل، کیسے نارمل کہہ سکتے ہیں بھی ان کو، آپ کیسے نارمل کہہ سکتے ہیں، کس اینگل سے آپ ان کو نارمل کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ماں ایک دفعہ یہ کہہ گئی کہ اگر میں دن میں بھی سوتی رہی یا رات میں بھی سو رہی ہوں تو ہر تھوڑی دیر کو میں اپنی بچی کے بارے میں جو ہے اٹھتی ہوں، دیکھتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچی کبھی بے خیالی میں دروازہ کھول کے چلے جائے اور کوئی اس بچی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر دے۔ وہ اس ماں کے الفاظ ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ وہ ماں کی زندگی کیسی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں۔ میں پہلی دفعہ کسی اسٹریم میں گیا ہوں تو مجھے نہیں لگتا ہے، پتہ نہیں میں آٹومیٹک خود میوٹ ہو جاتا ہوں یا آپ لوگ میوٹ کر دیتے ہو، کیا میں آپ لوگوں کی اجازت کے بغیر اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتا ہوں اگر آپ لوگ میوٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ کو میوٹ کوئی نہیں کر رہا، آپ شاید کسی وجہ سے آپ خود میوٹ ہو جا رہے ہیں۔ نہیں، میرے خیال میں آٹومیٹک میوٹ۔ اچھا، میں ایک کمنٹ دیکھ رہا تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں کسی مومنٹ ڈاکٹر کے پاس، دیکھیے میں پریکٹس ویسٹ میں کرتا ہوں، اور تو پھر اگر آپ ویسٹ میں کر رہے تھے، سنو ڈاکٹر صاحب، سارے لرننگز ویسٹ کے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ارے سنو نا ڈاکٹر صاحب، سنو، اب اگر ویسٹ میں ہے تو آپ کو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں تو سوچا تھا آپ انڈیا میں ہو۔ نہیں، انڈیا اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں اگر ڈاکٹر ہو اور اس طریقے کے بچوں کا آپ علاج کر رہے ہو تو آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ اس کو اگر نارمل کہیں گے یا فیملی پر بوجھ کہیں گے، آپ اس کو اگر یہ کہیں گے کہ گاڈ نے آپ لوگوں پر ایک غلط کریشن کیا ہے، آپ کو سو کر دیں گے فوراً، آپ کسی کو اب نارمل نہیں کہہ سکتے، بلکہ نہیں، ہم کون کہہ رہے ہیں ہم ان کے سامنے اب نارمل ہیں۔ ارے ڈاکٹر اس صاحب، کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جس کسی نے ان کو ایسا بنایا ہے، ہم وہ اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ جی بھائی کافر کسی ایکچولی یہ بات کہیں اور جا رہی ہے۔ ایکچولی سر مینگل جی، ہمارا پوائنٹ یہ نہیں ہے، دیکھیے اگر ایسا کوئی بچہ ہوتا ہے تو پیرنٹس ظاہر سی بات ہے دے ہیو ٹو ٹیک ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس، تو ایک سفر وہ کرتے ہیں، پر ایسا نہیں ہے وہ پیار نہیں کرتے، پیار تو اس سے شاید ان کو اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ باہر سے کہ پیرنٹس سفر کرتے ہیں، مگر ایک منٹ ارے سر، آپ کو ایسا لگ رہا ہے آپ کے بچے ایسے ہیں؟ میرے گھر میں ایک ایسا بچہ ہے، میں اس لیے آپ کو بول رہا ہوں۔ He was born a premature kid at 5.5 around 6 months. کیونکہ آپ بس صرف تھنکنگ کا فرق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بھگوان نے آپ کو غلط بچہ دے دیا ہے۔ سنیے اب آپ سن لیجیے سر مینگل جی، اب آپ یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے تو چلا جی آپ بھی غور کریے گا، سب لوگ غور کریں اس بات پہ۔ 5.5 months پہ 2 twins ہوئے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو پوری اسٹوری بتا رہا ہوں زبردست، آپ سوچیے گا کتنا پینفل رہا ہوگا وہ ٹائم۔ 2 twins ہوئے، اور میں نے میری بھابھی کے تھے وہ، ٹھیک ہے سر، اور ڈاکٹر نے امیڈیٹلی بولا کہ دے ہیو ٹو بی کیریڈ اوے ٹو اے پلیس جہاں پر بیبی کا کیئر پراپرلی کیا جا سکے۔ ایک کلینک انہوں نے بتایا ہم کو کہ ہم کو ان کو لے کے وہاں جانا پڑے گا۔ ون آف دیم کچھ سمے بعد مطلب وہاں پر جس ڈاکٹر نے ان کو اٹینڈ کیا، دونوں بچیاں تھیں، ٹھیک ہے، ٹوینس تھی، اور کچھ سمے بعد سر ڈاکٹر سے ہماری بات، مطلب 1-2 گھنٹہ ہم کو لگ گیا ڈاکٹر سے ملاقات کرنے میں، کیونکہ یہ مارننگ میں 4 AM کی بات ہے سر، تو اس میں ڈاکٹرز وغیرہ ترنت اویلیبل نہیں تھے۔ 5 AM تک ڈاکٹر وغیرہ آئے، ڈاکٹر نے بول دیا کہ 99.99% ہم
99% हम इन दोनों को नहीं बचा पाएंगे, उन्होंने साफ बोल दिया। ठीक है, अब सर हमारे सामने इतना बड़ा इशू था, उधर भाभी का पोजीशन क्रिटिकल, ठीक है, उनकी एक बच्ची ऑलरेडी है, वो 4-5 साल की थी उस समय वो, और ये मैं आपको आज से 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ सर, ठीक है। और तो डॉक्टर ने जब ये बोला तो मैंने और ब्रदर ने डिसीजन लिया, क्योंकि मेरे फादर भी उस समय he was suffering from a disease, वो उस्मान जी को भी, अब्दुल हामिद जी को पता है, he was going through a very bad phase। तो किसी को भी हम एक सदमा नहीं दे सकते थे और किसी को प्रॉब्लम में रख नहीं सकते थे, ठीक है। तो हमने ये अनाउंस कर दिया कि दोनों बच्चियां नहीं बची। अब आप सुनिएगा पूरी बात को सर, कि क्योंकि हमको पता था कि उतना लेबर, उतना पेन माय भाभी विल नॉट बी एबल टू टेक, जो अभी ऑलरेडी एक बेड पे है। उनकी एक बच्ची थी जो ऑलरेडी किसी वजह से वो, मतलब उसको एक्सीडेंट वगैरह उसका हो गया था, वो एडमिटेड थी, बट देन शी वाज टेकिंग केयर ऑफ हर। तो अब साथ में इस बच्ची को भी देखना और पूरे घर को, और क्योंकि मेरे फादर वाज गोइंग थ्रू कैंसर, कीमो वगैरह उनका हो रहा था, तो बहुत सारी चीजें थी सर। तो हमने ये अनाउंस कर दिया। इस बीच में सर मैंने, मतलब भाभी वाज नॉट नोन टू इट, मेरे पिताजी को नहीं पता था, मेरी माता जी को, किसी को नहीं पता था, नोबडी न्यू इट। मैं और मेरा बड़ा भाई रोज डॉक्टर के पास जाते थे, जैसे तैसे टाइम निकाल के डॉक्टर के पास जाते थे, उनका बिल्स देखते थे, बच्चे के पास रहते थे, जैसे 2-3 घंटे मैं रहा, 2-3 घंटे मेरा भाई रहता था, फिर हम लोग वापस घर आते थे। 1 महीने बाद एक बच्ची एक्सपायर हो गई उसमें से सर। 4 महीने के बाद एक बच्ची उसमें से वो थोड़ा सा ओके होके निकल आई। उसकी आईसाइट बहुत वीक है, बहुत ज्यादा, मतलब पैदा होते ही उसको चश्मा लग गया था, ठीक है, मतलब बहुत ही हैवी लेंस है, वो देख ही नहीं सकती है, ऐसे समझ लीजिए आप। और जब हमने 4 महीने बाद ये बात अपने पेरेंट्स को बताई थी सर, मैं झापड़ खाया था अपने फादर से। पर ये सिचुएशंस ऐसी थी ना सर कि ये डिसीजन हमको लेना पड़ा। अच्छा, मैं सिर्फ मैं उस थंबनेल पर बात करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, तकरीबन इस वक्त 6 बंदे बैठे हुए हैं। इसमें सारों का थिंकिंग ये है कि अल्लाह का कोई रोल नहीं इनकी पैदाइश में, और ये सब कुछ नेचर की तरफ से है। तो क्यों नेचर ऐसा बच्चे पैदा करवाता है? तो आप छोड़ें, अल्लाह को उठा दें। क्यों नेचर ऐसा कर रहा है ना भाई? नहीं जानते ना, अल्लाह ने बनाया ना इनको, क्योंकि नेचर ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। भाई नेचर का दावा नहीं है ना, अल्लाह का दावा है कि वो परफेक्ट है। समझते हैं नेचर परफेक्ट है, दावा अल्लाह ने किया है। आप मुझे कन्विंस कर रहे हैं कि अल्लाह बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, नेचर परफेक्ट है, और नेचर ऐसे बच्चे परफेक्ट। हमने ऐसा नहीं कहा नेचर परफेक्ट है, हमने कब कहा? हमारा ये कहना ही नहीं है नेचर परफेक्ट है। आप तो सर अल्लाह को तो मानते ही नहीं है, तो फिर क्यों ऐसा? अरे भाई, मानना नहीं, हम अल्लाह को जानना चाहते हैं। जितना कुछ हमने अल्लाह को जाना है कुरान के थ्रू, कुरान में तो अल्लाह अपने आप को परफेक्ट बता रहा है, परफेक्ट बता रहा है ना। हमारा सवाल इसलिए उभरा है यहाँ पर, हम सवाल इसीलिए कर रहे हैं कि कुरान में तो अल्लाह अपने आप को गोया परफेक्ट बताता है। बट यहाँ पर जो 6 लोग बंदे बैठे हैं तो अल्लाह को मानते ही नहीं है, वो तो कहते सब कुछ मानने की बात क्यों करना, मानने की बात क्यों करना, सारी चीजें। हेलो सर, आपको क्यों ब्लेम कर रहे हो भाई इस बात पर? हम नहीं मानते तो क्या आप भी नहीं मानते? अल्लाह को आप भी नहीं मानते? नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी बताया कि मैं आपको बहुत तरीकों से आजमाता हूं। डॉक्टर साहब, आप सवाल का जवाब तो दो ना, आप मानते कि नहीं मानते? मैं तो अल्लाह, अरे मानने की बात ही नहीं हो रही ना भाई। मानना मेरी नजर में एक बचकाना काम है, मैं जानने की बात करना चाहता हूँ। आप चूंकि पढ़े लिखे इंसान हैं, आप अपने आप को डॉक्टर कह रहे हैं, तो साथ ही साथ आप जो है ये एक ईमानियात की भी बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जानना और आपका ईमान क्या साथ साथ चल रहा है, या ईमान कहीं और आप रखते आए हैं और जो है आपके जानना कहीं और जो है रखा हुआ है? ये दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है ना, ये टकरा रही है बात। डॉक्टर साहब ये खुद म्यूट हो जा रहे हैं या आप कोई? नहीं, मैं खुद नहीं म्यूट हो रहा हूँ, मुझे कोई म्यूट कर रहा है वहां से।
میں جب بول رہا ہوتا ہوں تو میوٹ ہو جاتا ہوں, تو پتہ نہیں کیوں میوٹ ہو جاتا نہیں ہوں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں میں اپنے آپ کو خود ان میوٹ کر سکتا ہوں کیا؟ سنیے دیکھیے, میں صرف پوچھ رہا آپ نے یہ ہوں کہا کہ ماڈریٹر سے. میں نہیں مان رہا, میں ماننا چاہتا بھی نہیں, میں جاننا چاہتا ہوں, میں دیکھیں جاننا چاہتا ہوں, میں ماننا چاہتا ہی نہیں نا. ہاں میں یہی پھر تو فرق ہے. کوئی نہیں کر رہا اگر صاحب, آپ کوئی ایمان نہیں کی کر رہا. بات کر رہے ہو پھر میں ایمان کی اس سے بات کرتا ہوں. دیکھیں قرآن تو مجید ظاہر میں بات ہے ہے بھائی, کہ ہم میں ایمان کی آپ کو بات ہی نہیں بہت کر رہے نا, طریقوں سے, ہم یہ جاننے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے. آپ میں نے اس اب طرح تک سے ڈیفائن جتنا کر کچھ رہا کہا ہوں. ہے اس میں سے جی ہمیں جی, کچھ بھی سمجھ نہیں آیا, کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بہت ہی مطلب ایب نارمل بچے ہیں اور ایک بوجھ ہے پیرنٹس پہ, ایک بوجھ ہے خاندان پہ, تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بہت طریقے سے آزماتا ہوں. اب جو کوئی ان آزمائش پہ صحیح اترتا ہے, صابر بنتا ہے, تو اس کے پھر ارے کس انعامات کو بھی ہے. آزماتا, مومنوں کو اچھا آزمائے گا نا وہ. ایک وہ جو منٹ نان سچ مومن ہے والا ان کو جی, کیوں آزما رہا, ان کو کیوں آزما رہا ہے؟ سچ والا جی, وہ جو بچوں کی مومن ہے کیا آزمائش ان آزمائش ہے, کے وہ ساتھ ہے بچے نا. تو مر گئے, 6 مہینے مر ارے گئی وہ بھائی بچی ایب آپ نارمل ذرا پیدا ہو کے. سنیے, دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مان لو مجھے آزما رہا ہے اور میں مومن ہوں تب تو ٹھیک ہے. پہلی بات تو ارے یہ کہ ڈاکٹر کوئی صاحب آپ ایسے کوئی دھنیہ مومن ہو. نہیں ہے, اور پھر آزمائش بچوں پر ہو رہی ہے. ارے ماں باپ پر ہو نا, جو مومن ماں باپ ہیں آپ یہ آزمائش ان پر رکھیں, ٹھیک ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آپ شاید اس آیت کی بات کر رہے ہیں, اس کی بہت بات سے کر ہیں, رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیں, اس کے علاوہ اور کون سی آیت ہے؟ مجھے بھی یاد نہیں ہے, مطلب میں آپ سے میں یہی نے کہنا پڑھے ہیں چاہ رہا قرآن ہوں مجید کہ میں. اس آیت میں آپ تو حافظ تقریباً قرآن سبھی مجید. جو ہے, آپ نے کہا کہ یہاں پر باقاعدہ یعنی تاکید دے کر ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ یعنی ڈر کے ذریعے سے, وَالْجُوعِ بھوک کے ذریعے سے, من الخوف والجوع ونقص من الاموال اور مالوں کی مال کی کمی کی بنیاد پر, صحیح, بالکل. دیکھیں والاموال ونفس, اس کے بعد جو ہے کیا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور اللہ جان, تعالیٰ نے, کسی کی جان لے کر, جی کسی جی کی جان لے کر, سمجھ گیا میں, اور سچ پھر والا جو صاحب ہے میری جو بات سنیں. پھلوں جو کچھ ہمیں نتائج ملتے ہیں ان میں کمی کر کے. اب مجھے میوٹ نہیں لیکن کرنا, میں یہاں ایک بات معاملہ کہنا چاہ رہا ہوں. سن لیجئے کہ یہ جو کیس ہے اس میں اس آیت کی کسی ایک بھی لفظ کا جو ہے مطلب اس کیس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے نا, کوئی میں کنیکشن نہیں صرف ہے. ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس آیت پر, آپ صرف مجھے جی میوٹ نہیں کیجیے گا. جی دیکھیے بولیے. قرآن مجید کی یہ آیات, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کبھی کہیں پہ بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کتاب میں مسلمانوں کے لیے اتار رہا ہوں. یہ کتاب ہر انسان کے لیے ہے, اور یہ نہیں آزمائش ہے, ہر کہاں انسان انسان کے لیے, کہاں ہے ہر بتائیے کس کے انسان کے لیے ہے. بالکل. یہ ارے آپ دیکھیں قرآن میرے مجید. جناب عالی, یہ اس آیت کے کنٹینیویشن میں آپ پڑھیں گے, یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرین اولئک الذین, یہ پوری باتیں جو ہے ایگزیکٹلی ایمان والوں کے لیے ہے, نان مومنس کے لیے نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. نہیں, قرآن مجید اولئک جو ہے علیہم بالکل صلوات انسانیت من کے لیے ہے. ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون, یہ آیتیں پوری کی پوری یہ اہل ایمان کے لیے ہاں ہے. بالکل. ہاں دیکھیں اس ظاہر میں یا بات ایھا ہے. الذین آمنو ہے, اب آمنو کا اب جو امن کا انکار کیا کرتے مطلب ہے؟ ہیں اس قرآن کا وہ کافر ہے, مگر پڑھیں گے اس کو تو پھر یہ آیات اس پر بھی کون اپلائی ہوگا. پڑھیں گے؟ جو بھی پڑھے کافر گا. پڑھیں گے اس کو؟ کیسے پڑھیں گے؟ کیوں نہیں یا آئے, ایھا تو الذین سب کے آمنوا لیے. کہنے کے بعد یہ اس سے مراد بھائی کافر یہ ہیں؟ کتاب جو ہے سچ والا ہاں. صاحب, یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہے, یہ صرف کہاں ہے؟ کون سی مسلمانوں کے لیے آیت ہے؟ نہیں ذرا ہے. بتاؤ پوری انسانیت کے لیے, ذرا بتاؤ کوئی ایک آیت بتاؤ جس میں پوری انسانیت کے لیے ہے. کون سی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ اس میں کتاب کون جو سا ہے حکم پوری ہے؟ انسانیت کے لیے. آپ کہاں بھی ہے پڑھ رہے ہیں اس بھائی؟ کو. ارے میرے بھائی میں کہنا, آپ کہاں ہے؟ کوئی آیت میں پیش کریں نا. کیا اس یہ جن کتاب کو اگر آیات کا آپ آپ ہدایت حوالہ کے لیے دے رہے پڑھیں ہیں گے تو ہدایت پائیں گے. اس کتاب کو اچھا اگر آپ ہدایت گمراہی کس کے کے لیے لیے ہے؟ پڑھیں گے کافر کے گمراہی لیے پر چلے ہدایت ہے؟ جائیں گے. ارے سن لیجئے, کیا قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی ہے جس میں کافر کے لیے ہدایت ہے؟ کوئی ایک آیت بتاؤ. یا بھائی ایھا قرآن تو الناس یہ یا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ الکافرون لا یا ایھا یہدی القوم الناس یا الکافرین. الکافرون کتنی دفعہ ہے؟ جی کون سا ہے؟ یا کون سا ہے؟ کتنی دفعہ ہے؟ یا ایھا کیا؟ الناس یا ایھا ارے یا الکافرون. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں.
تو وہ تو بالکل پوری انسانیت کے لیے نا، ناس کا ارے مطلب پوری یہ ہے کہ انسانیت ساری کا ہے، جتنی وہاں پر لوگوں انسانیت، کے اس لیے میں ہے پھر بھائی. ارے اس میرے میں بھائی کافر سنو، مسلمان سب آئیں گے نا. ارے سنو ذرا، آپ جو ہے قرآن کو پاؤ پڑھ کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ پوری قرآن پڑھ لیے. آپ جو کچھ دعویٰ کر رہے ہیں ایک آیت بھی پیش نہیں کر پا رہے. آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا آپ کو وہ آیت بھی یاد نہیں تھی. میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پیش کی، وہ آیت کا پورا کنٹینویشن اہل ایمان کے ساتھ جڑا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اس آیت سے پہلے یہ ہے، اس آیت کے بعد یہ ہے. یہ پیورلی 100% اہل ایمان کے لیے ہے. آزمائش کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے نا بھائی، اہل ایمان کے ساتھ ہے. جن کے پاس ایمان نہیں ہے ظاہر بات ہے قرآن سے اس کا کیا تعلق. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہاں پر جو ہے اس طرح کی آزمائش کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے نا، نہیں ہے نا. نہیں، یہ دیکھیں آپ اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہو نا قرآن مجید کو. اگر اس سے ایک آیت پیش کرو نا گمراہی بھائی. حاصل کرنا چاہیے، لوگوں کو گمراہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اگر کوئی ہدایت ہے چاہے ظاہر بات مسلمان ہے ہو یا نان مسلم ہو. سنو ذرا سنو، دیکھیں یہ کتاب پیورلی اہل ایمان کے لیے، اور ظاہر بات ہے نہیں سر، میں نہیں سمجھتا اہل ایمان کے آپ لیے. آپ کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس ایک نہیں ہزاروں دلائل ہے. میں آپ کو پیش کروں، سن لیجیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. جی، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، مگر متقیوں کے لیے. اس کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. ارے میرے بھائی پڑھ سکتے ہیں سر، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. مگر کہاں سے آیا؟ مگر کوئی اور پڑھ سکتا ہے، یہ کہاں کا ترجمہ ہے؟ بس اتنا ہی ہے. بس خدا للمتقین، بس اس کے آگے آپ کچھ مت جوڑیے. سن لیجیے، آپ اگر قرآن کو کھولتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. یہ کوئی مطلب اس سے کون مراد ہے؟ کافر مشرک کون مراد ہے؟ بھائی قرآن تو صاف کہہ رہا ہے کہ جو ہے جو کافر ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو کافر ہیں ان کو اللہ ہدایت کبھی نہیں دیتا، کبھی نہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی کافر نہیں. ہدایت نہیں پانا چاہتے یہ تو پھر ہدایت ہدایت صرف کیوں دے رہے؟ متقیوں کے لیے ہے. اور متقی کون ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ ہے متقی. آپ کو پتا کچھ بھی نہیں. آپ کے پاس سر، یہ بار ایک بار بھی آپ آیت مجھے نہیں ہے بیک جو آپ کو سٹیج اور دعوت میوٹ کر رہے ہیں. آپ سے تو بات ہو ہی نہیں سکتی اس طرح سے. آپ ارے میرے بھائی آپ کوئی ایک آیت پیش کرو نا. آپ ایک کوئی آیت. اچھا عبدالحمید صاحب ان کو بات کرنے دیں، ان کو بات رکھنے دیں. نہیں سر، ان اس کو طرح آپ سے تو بات ہو ہی نہیں سکتی. جو کریں. آپ ایک دفعہ سے بات ایک دفعہ شروع ہو جاتے ہو پھر اس کے بعد اسٹاپ نہیں ہوتے. ارے کوئی میرے اور بھائی آپ ایک کے آیت پینل میں پیش سے کرو نا. میں دیکھیے اس وقت دیکھیے کافروں کو نہیں ہدایت دی گئی ہے. اس وقت جو آپ کا ٹاپک ہے وہ کنجوائنٹ ٹوئنز والا، اس پر بات کی لیجیے گا. قرآن تو اس وقت ہے ہی نہیں نا ٹاپک. سجولہ جی ایک منٹ پلیز. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب جی جی، آپ سے سوال ہے، یہ جو کنجوائنٹ ٹیونز ہوتے ہیں کیا وہ بیماری ہے؟ یہ ہے جینیٹک میوٹیشن. بیماری ہے، بیماری کہہ سکتے ہیں عام سیدھی سادھی نہیں باشا بیماری ہے. بیماری ہے، بالکل نہیں ہے بیماری. اچھا میں نے جو کیسز سنایا، اچھا ڈاکٹر صاحب سن لیجئے کہ میں نے جو کیس سنایا. اچھا نہیں ذرا سنو، ٹھیک ہے. میں نے جو کیسز بیماری اور ایب نارملٹی میں فرق ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں نا، میڈیکل اس میں بیماری اور ایب نارملٹی میں فرق ہوتا ہے. ایک ایب نارملٹی ہے، ایک بیماری نہیں ہے. اچھا ایب نارملٹی ہے. ایب نارملٹی کسی چیز کا ایب نارمل ہونا وہ بیماری نہیں کہلاتا؟ نہیں کہلاتا. بیماری دیکھیں، بیماری جو ہے از ڈفرینٹ، ایب نارملٹی از ڈفرینٹ. وہ کیسے؟ ان کی سچ والا جی یہ ان بچوں کی لائف میں چیلنجز ہوتے، ان کے ماتا پتا اس میں سفر کرتے، وہ بچے کم عمر میں مر جاتے. جیسے کہ ابھی کریش بھائی نے بتایا وہ 6 مہینے میں بچی مر گئی. اس کو کیا ملا یہ سفرنگ سے؟ یہ تو اشرف المخلوق ہے نبی اللہ تعالیٰ نے بنائی بھی. بھائی اگر ماں باپ کو آزمانا ہے تو بچوں کو اس طرح کی پریشانی میں کیوں جھونک دیا گیا بھائی؟ یہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں. اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ کی باتوں میں اللہ کی حکمتوں کا بھی بیان ہے، تو اس میں کون سی حکمت ہے یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں. جی کیا ہو گیا؟ ڈراپ ہو گئے ہو؟
चले गए डॉक्टर। सचवाला जी, उनकी बात से एक अच्छा सा और मेरे को रेफरेंस मिल गया। जो मूर्ति पूजक है या जो भी है, वो एक्चुअली में एब नॉर्मल है, काफिर नहीं है वो। हाँ आप समझ रहे हैं ना? जी, वो बीमार नहीं है, काफिर नहीं है, पर एब नॉर्मल है। ये जिस तरह से सर देखिए, मैं हमारी समझ में नहीं आई। मैं डॉक्टर साहब का बड़ा एहतराम करूंगा। मैं जो है वो जाहिर बात है डॉक्टर हैं, अहले इल्म हैं, मैं उनकी कदर करता हूं, लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि डॉक्टर साहब ने जितना कुछ कहा वो कम से कम मेरे तो समझ नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, वो कुरान को लेकर जो असल में मसला अगर ये नहीं होता कि जो है वो कुरान जो है कुछ को नहीं जानते, वो कह रहे हैं कि जितना कुछ जानते हैं उनके दावे के मुताबिक ये जो है आजमाइश है इंसान के लिए। भाई इंसान की आजमाइश की तो बात ही नहीं हो रही। जिस आयत का वो रेफरेंस देना चाह रहे थे वो आयत का उनको पता नहीं था, मैंने वो आयत बताई, उसमें तो जो है मतलब डायरेक्टली या अहले ईमान की बात हो रही है, ऊपर से लेके नीचे तक वो उसमें जो है अहले ईमान की बात हो रही है। और फिर जो है सूरह बकरा की जिन आयतों का मैंने रेफरेंस दिया कि इसमें ये किताब असल में हिदायत है, ये डायरेक्शन है, किसके लिए? जाहिर बात है मुत्तकियों के लिए। फिर मैंने ये भी समझाया कि मुत्तकी कौन होते हैं अकॉर्डिंग टू कुरान। जाहिर बात है वो पूरी की पूरी क्वालिटीज मोमिन में होती हैं, किसी काफिर में जो है ये क्वालिटी नहीं होती। कोई काफिर मुत्तकी नहीं कहलाता। ये अजीब है मामला है डॉक्टर साहब का। और फिर असल में वो कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों मतलब ये लोग तो बेहतर हैं और हम जो लोग हैं ना डॉक्टर साहब की नजर में हम जो है नफरत फैला रहे हैं। असल में डॉक्टर साहब का कहना ये था।